یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، بخاری کی روایت۔ کبھی پڑھا ہے دوسرے والا؟ تکلیف بھی ہوتی ہے نا نئے نئے کام کرنے سے، ہاں ورائٹی اچھی ہوتی ہے چیزوں شور، اس میں ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا، کیا روز سوچنا کہ آج کپڑے کون سے پہنو، کتنی دیر کھڑے رہتا ہے الماری کے سامنے سلیکشن میں، جوتا کون سا ہو، پھر پرس کون سا لیا جائے، کیوں چینج کرتے ہیں؟ ایک ہی کیوں نہیں اٹھا کے روز پہن لیتے؟ چینج اچھا لگتا ہے تو صرف دنیا کے کاموں میں، نماز کے مختلف اذکار میں بھی چینج اچھا لگے گا آپ کو، لیکن ہم دنیا کے کام کرتے ہوئے چینج میں وقت لگانے کو کوئی برا نہیں مانتے، تکلیف اٹھانے کو عین سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعی سوچے نا کہ اچھا آج درود شریف کون سا پڑھنا ہے تو ہم گھبرا اٹھے گا اور نماز لمبی ہو جائے گی، جلدی کرو۔ اسی لیے ہماری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے جو سیغہ رٹا ہے بس وہ رٹا رٹایا 2 یا 3 سانسوں میں سب پورا ہو جاتا ہے۔ ترجمہ ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ نوٹ: کسی بھی صحیح روایت میں درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اور آپ کو پسندیدہ درود کون سا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کئی سالوں سے؟ پڑھے ذرا اسٹون میں، جی سیدنا و مولانا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کسی صحیح حدیث میں یہ دونوں لفظ نہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ لفظ بولنا غلط ہے، اگرچہ آپ نے اپنے لیے سیدنا پسند نہیں کیا، لیکن لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کسی صحیح حدیث میں ایسا آیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا تھا، جب اس میں یہ الفاظ نہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے۔ راجح کا کیا معنی؟ اس کو ترجیح دی جائے گی۔ دیکھیے جب آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ آتی ہے نا تو عموماً آپ اس کو عقل پر پرکھتے ہیں کہ لفظی معنی میں تو کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی نہیں، ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، لیکن پھر آپ کے سامنے اس سے بہتر بات آتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ یوز نہیں کیا۔ اچھا، پہلے کا جواز ضرور ہے، یعنی اگر وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یا یہاں بولا ہوا ہے اس کا جواز موجود ہے، لیکن جواز کے باوجود کیوں چھوڑیں گے جواز کے باوجود؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اپنے لیے پسند نہیں کیا تو ہم اپنے آپ کو آپ کا متبع رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو متبع اور محب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی اسی چیز سے محبت ہو جس سے آپ کو محبت ہو، ہم بھی وہی کریں جو آپ کرتے تھے، کم از کم نیت اور ارادے میں تو شامل کر لیں۔ اس وقت ہم یہ نہیں رہیں گے تو اس میں کیا خرابی ہے، یہ خرابی نہ بھی ہو، چوائس کی بات ہے نا، یہ محبت کی بات ہے۔ تو جب تک آپ سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اطاعت کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ محبت عقل کے تابع ہوتی ہے، ہاں محبت عقل کے تابع نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمیں ابتدا میں ایک چیز عقل سے ٹھیک بھی لگ رہی ہو لیکن سنت اس کے برعکس آ جائے تو ایک لمحہ نہیں دیر کرنی چاہیے سنت کی طرف پلٹتے ہوئے، کیونکہ ایک آپ کی چوائس اور ایک ہماری چوائس ہے، تو ہمیں اپنی چوائس قربان کرنی ہے آپ کی چوائس پر۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔
آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں سے جو تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے میں اس پہ 10 بار سلام بھیجتا ہوں۔ آپ تو کسی کو سلام کرتے ہیں ایک بار، اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے جس سے عام طور پہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ ویسے تو روز ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جمعے کا دن خاص طور پر درود شریف کو پڑھنے کا دن ہے۔ اچھا، آپ کیوں خوش ہو رہے تھے یہ حدیث سناتے ہوئے؟ اس کی کیا وجہ؟ سوچئے آپ کے دل پہ کیا گزری جب یہ حدیث پڑھی؟ کیا وجہ ہوگی؟ اپنے امتیوں سے کتنی محبت تھی، حالانکہ امتیوں میں ہم جیسے ناخلف لوگ بھی شامل۔ یہ انکنڈیشنل محبت نہیں تھی، ہاں، جو کل میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ لوگوں سے انکنڈیشنل غیر مشروط محبت کرنا شروع کریں۔ جب ہمیں یہ پتا چلے کہ فلاں کو یہ کچھ مل رہا ہے تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی؟ اگر ہمیں کوئی یہ آ کے بتائے کہ فلاں کو اللہ تعالی کی طرف سے ایسا اور ایسا انعام مل رہا ہے یا ملنے والا ہے یا ملے گا تو ہمارے دل کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، ہم انعام چاہیں گے یا کچھ اور بھی چاہیں؟ ہاں، فوراً جیلس ہونے لگتے ہیں۔ میں نے کسی کا قول پڑھا تھا کہ دوست کی تکلیف پر دکھی ہونا آسان ہے، دوست کی خوشی پر خوش ہونا مشکل ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پہ 10 بار رحمت بھیجتا ہوں۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اور اپنی امت کے لیے اتنی تڑپ اور اتنی محبت اور اتنی شفقت، وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات صحابہ کو بتا رہے تھے تو اس وقت آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے۔ آپ کس بات پہ خوش ہو رہے تھے؟ لوگوں کو ملنے والی خیر پر۔ یہ سنت ہے، یہ سنت کیا کہ جب دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچے تو ہم کیا کیا کریں؟ دل سے خوش ہوا کریں، دل میں ملال نہ رکھا کریں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کسی کو کوئی بھلی چیز مل گئی، آپ کو اپنا حصہ مل رہا ہے، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ ہم اپنا حصہ بھول جاتے ہیں اور جو دوسروں کو مل رہا ہے اس پہ تکلیف اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ یہی تو شح، یہی تو بخل ہے۔ ایسے لوگ جن کے اندر بخل ہو، شح، وہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کا دل بڑا ہوگا دوسروں کی خوشی پہ، دوسروں کی کامیابی پر وہ خوش ہو رہا ہوگا تو وہی خوش رہ سکتا ہے نا۔ یہی خوش ہونے کا راز ہے۔ ہمارے بہت سے غم، گھٹن، رنج، تکلیفیں، پریشانیاں اسی بات پر تو مبنی ہے کہ ہم کسی کو ملنے والی خیر اور بھلائی پر خوش ہو نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں نہ ملی، اور صرف ہمارے لیے کیوں نہیں۔ ایک خاتون کو کسی سے بہت تکلیف پہنچی، بہت دکھی تھی، انہوں نے کس سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ تم اس شخص کے لیے استغفار کرو، اور ایسا کرنے سے ان کی اپنی کیفیت بھی درست ہوئی اور حالات بھی بدل گئے۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف اس غم کو لے کے، اس ناسور اور زخم کو لے کے بس اپنے آپ کو اذیت دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، اور ایک یہ کہ دل بڑا کرے، معاف کرے، اس کے لیے بھی استغفار کرے، اور اپنا وہ جو کہتے ہیں نا تصدقت بعرضی، اللہ میں نے اپنی عزت بھی صدقہ کر دی کہ جس نے مجھے کوئی دکھ تکلیف دی میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ اور جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ کے دوسروں کے ساتھ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے، آپ دوسروں سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی اصلاح کا کام تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے، اس کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ضروری ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے بہت کچھ کر جائیں گے یا دوسروں سے بگاڑ کے بھی ان کا کچھ نقصان نہیں، وہ سخت نقصان میں۔ میں سمجھتی ہوں قرآن نے کیسے فطرت کے اصول سکھایا نا کہ جو ہماری باقی ضرورت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صبر یہ جو انہوں نے کیا اس خاتون کے ساتھ وہ کیا تھا؟ وتواصوا، صبر کا اصول طریقہ سکھایا۔ اور ہم جیسے کے پاس کوئی آئے کوئی مسئلہ لے کے، تو ہم کہتے ہیں ہائے تمہارے اوپر تو واقعی بڑا ظلم ہو، تم ایسے کرو، تم ایسے بدلہ لو، تم ایسے انتقام لو۔ اب انتقام کی آگ میں جل جل کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سنورتا، مزید بگاڑ تو ہو سکتا ہے لیکن سنوار نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، ہمیں سب کو ایک دوسرے کو تھامنا چاہیے، نئی باتیں سکھانے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نکالنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔
جب تک ہم یہ مسنون طریقہ اختیار نہیں کریں گے اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا. مثلاً آپ سب آج کل بڑی فکر میں ہے کہ نماز کیسے پڑھے، اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، ہم پاؤں کہاں رکھے، ہم ٹانگ کہاں رکھے، ہم کھڑے کیسے ہو، ہاتھ کہاں رکھے. اور وہ ایک آسان طریقہ بتاؤ، ہر شخص دوسرے کی مدد کرے. آپ میں سے جیسے خاص طور پر جو ہاسٹل میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں پیئرنگ کر لیں، اپنے جیسے بھی ہر دو دو لوگ گروپ ہو جائیں، ایک پڑھے اور دوسرے کو تم جائزہ لو، میں نے کہاں غلطی کی مجھے بتاؤ. پھر دوسرا پڑھے اور پہلا بتائے، چاہے دو نفل الگ سے ہی پڑھ کے تو اپنا ٹیسٹ کر لیں. اچھا میں پڑھتی ہوں تو مجھے دیکھتی جاؤ میں نے غلطی کہاں کی، کیونکہ بعض اوقات خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا وہ ہاتھ ہم نے کہاں رکھ دیے یا کون سی چیز. مثلاً میں ہاتھ رکھتی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا یہ انگوٹھا اوپر اٹھا رہتا تھا نا، تو کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ یہ انگوٹھا کیوں آپ اٹھا کے رکھتی ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اٹھا ہوا ہے. تو وہ چیز جو ہم خود نہیں دیکھتے اپنی، وہ دوسرا دیکھ کے ہمیں بتا سکتا ہے، اللہ کہ ہم میں کرٹیسزم لینے کا حوصلہ ہو جو ہونا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. اگر آپ اپنا ٹرمنگ کا موقع ہی نہیں دیں گی، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا بال کٹانے لے جائے ایسی مصیبت لاتے ہیں، کھینچی نہیں لگانے دیتے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. سب سے مشکل کام اس ایج میں جب بچوں کو ذرا ہوش آ جائے اور ان کے بال کٹوانے پڑے. تو بالکل اسی طرح ہمارا حال بھی یہ کہ ٹرمنگ کرانا، ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو. لامساس، ڈونٹ ٹچ، مجھے دیکھو بھی نہ، مجھے کہو بھی نہ، مائنڈ یور اون بزنس، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تم کون ہو یہ کہنے والے. نہیں، آپ نے اس کے بالکل الٹ چلنا ہے، نیا باب کھولنا ہے. اور وہ کیا؟ دیکھو مجھے، بتاؤ مجھے، سکھاؤ مجھے، میری صفائی کرو. کیا تیار ہے اس کے لیے خود کو پیش کرنے؟ اب دیکھیں آپ میں کتنی جرات آئے گی، کتنا کانفیڈینس آپ میں آئے گا. جتنا ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں نا اور اپنی غلطیوں کو چھپائے چلے جاتے ہیں، چھپائے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی پھر کانفیڈینس لوز کرتے چلے جائیں. کھلیں، خود کو کھولیں، آفر کریں، خود کو پوچھیں، اور کوئی بتائے تو برا نہ منائے، شکر گزار ہوں اس کے. آپ دیکھیں آپ اتنا اچھا فیل کریں گے، آپ ایک دم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے، کلوز ہوں گے، اتنا کچھ سیکھ سکیں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دن ایک کے ساتھ پیر بنائے پھر وہ پیر بدل دیں، پھر دوسرے دن دوسرے پھر دیکھیں کہ مختلف لوگ کس طرح دیکھتے اور سوچتے ہیں. اتنی زبردست لرننگ ہوگی، اتنی زبردست اصلاح ہوگی کہ میں 10 پریزنٹیشن آپ کو یہاں دوں نا، 10 دفعہ میں آپ کو یہاں پڑھوا کے دکھاؤں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کلوزلی ایک دوسرے کو واچ کریں گے. جو چیک کرنے والا کتاب لے کے بیٹھ جائے اور ایک ایک سٹیپ پہ آپ چیک کرتے چلے جائیں. اب یہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا نا، اگر کوئی ایک دفعہ بتا دے گا نا، اس سے کیا ہوگا، وہ ذرا چوٹ تو ہمیں ٹھیک لگے گی، کیونکہ ہم اتنے فریجائل ہیں کہ جل ٹوٹ سکتے ہیں. ہینڈل وتھ کیئر. تو پھر وہ یہ ہے کہ تکلیف تو سخت ہوگی مگر اصلاح ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی.